حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ علی جب 3 کام کا وقت آ جائے تو ان میں پھر تاخیر نہ کیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون کون سے؟ فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز پڑھ لیا کرو، ٹال مٹول نہ کیا کرو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، 5 منٹ کے بعد پڑھ لوں گا، 10 منٹ کے بعد پڑھ لوں گا، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لوں گا، نہیں، فوراً نماز پڑھ لیا کرو۔ اور جب کوئی فوت ہو جائے، جنازہ آ جائے، اس کے جنازے کی فوری تیاری کیا کرو۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑی مصیبت ہے کہ فوت ہوئے 3 دن ہو جاتے ہیں، جنازہ ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ وہ جی فلاں ابھی چاچے نے آنا ہے، فلاں مامے نے آنا ہے، فلاں پھوپھی نے آنا ہے، فلاں تائے نے آنا ہے، فلاں رشتہ دار نے آنا ہے۔ اور بھائی کیوں اذیت میں مبتلا کرتے ہو میت کو؟ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ کوئی میت کی ہڈی نہ توڑا کرو۔ سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی کہ میت کی ہڈی نہ توڑا کرو۔ کیوں؟ جس طرح زندہ آدمی کو ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردہ کو بھی ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں جناب 6 دن جنازے نہیں ہو رہے ہوتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، پورا حساب لگا کر بتایا ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے، قبر کھودنے میں، غسل دینے میں۔ فرمایا کہ 6 گھنٹے زیادہ سے زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ 6 گھنٹے سے تاخیر کرنا خود کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، میت کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ یا بچی اس قابل ہو جائیں کہ ان کے نکاح کی عمر آ جائے تو فرمایا کہ پھر فوراً ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور یہ نہ سوچو کہ ابھی یہ کماتا نہیں ہے، اس کو کھلائے گا کہاں سے؟ اللہ کا قرآن پڑھو، آج کی آیت پڑھو، آیت نمبر 35-36 سورہ نور کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ ہم اس ڈر سے نکاح نہیں کرتے کہ جی آپ کتوں کھائے گا تو انہوں کتوں کھوائے گا۔ اور بھائی جو پہلے کھلا رہا تھا وہی اب بھی کھلائے گا۔ بھائی ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی روٹیاں پکتی ہیں؟ 10 روٹیاں پکتی ہوں گی اگر ایک آدمی 2 روٹی بھی کھائے۔ تو اگر ایک چھٹا فرد آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، آپ کی بہو آ جاتی ہے، تو بھائی 10 کی 12 روٹیاں پکنا شروع ہو جائیں گی۔ کیا اس کے اندر مصیبت ہے؟ ویسے بھی تو ہزاروں لاکھوں روپیہ فضول چیزوں کے اندر برباد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہی 2 روٹی اگر اپنے گھر میں آنے والی کو نئی کو کھلا دو گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو اس تصور کو ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ جی جب تک بچہ قابل نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کا نکاح نہیں کرنا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جیسی آج کل صورت حال چل رہی ہے، اگر کسی شخص کی فرد کی عمر فرض کریں کہ 37 38 سال 40 سال ہو جاتی ہے، اسے کوئی ملازمت ہی نہیں مل رہی، تو کیا وہ بغیر نکاح کے بیٹھا رہے گا؟ تو یہ تصور ہم لوگ اپنے ذہنوں سے کیوں اب تک نکال نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی کھلانے والا بھی وہی ہے، پلانے والا بھی وہی ہے۔ اب تک اسی کے حکم سے کھا رہے ہو، اسی کے حکم سے پی رہے ہو، اسی کے حکم سے جی رہے ہو، تو بعد میں بھی اسی نے کھلانا ہے، اسی نے پلانا ہے۔ قرآن پڑھیے تو صحیح، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے پلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے۔ جب گھر میں کوئی آئے گا نا، کوئی آنے والی آئے گی تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گی، آپ کا رزق نہیں چھیننا اس نے آپ سے۔ جب بھی کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے، بچہ ہو بچی ہو، اس کی موت، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک 5 میں سے ایک چھٹا فرد گھر کے اندر آ گیا تو وہ آپ کے رزق کو کم نہیں کر رہا بھائی، وہ اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے اپنے ساتھ، وہ خود اپنا روزی کا انتظام کر کے آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں فکر پڑی ہوئی ہے اس بات کی کہ جی بچہ جب تک کچھ قابل نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے نکاح ہی نہیں کرنا؟ بس ٹھیک ہے، پھر گناہ کے راستے کھولتے چلے جاؤ، نہیں نکاح کرنا تو